زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اس شعر نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ جو رب کائنات ہے نا، اس کے یہاں چھوٹی یا بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی، اس کے یہاں بس دل دیکھا جاتا ہے، اور جب دل دیکھا جاتا ہے تو دل پھیر دیا جاتا ہے۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں نہیں تھاما جب تم ضبط کی امتحان میں تھے؟ کیوں شکوہ کرتے ہو اس سے؟ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچو تو صحیح، کیا یہ جو خسارے ہیں تمہارے یہ رب نے دیے ہیں؟ نہیں، یہ میری اپنی خود کی کمائی ہے جو میں برسوں سے کما رہا تھا۔ اب وہ کمائی میرے ہی کام آ رہی ہے، وہ کی ہوئی خطائیں مجھے ہی ستا رہی ہیں، اس میں میرے رب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے چھوڑ جانے کے بعد اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس میں میری ہی کوتاہیاں ہیں، میری ہی کی گئی ہوئی غلطیاں ہیں، میرے ہی منہ پر میرے ہی غلطیوں نے تماچے مارے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی انسان کسی کو دھمکا نہیں سکتا، کوئی ڈر تمہیں خوف نہیں دلا سکتا، کوئی وحشت تمہیں مار نہیں سکتی، ہاں مگر اللہ نہ چاہے تو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ قرآن پاک میں اللہ واضح فرماتا ہے، ہو سکتا ہے جسے تم بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جسے تم بہتر نہیں سمجھ رہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اللہ تو لا علم ہے، تم اور میں تو بے علم ہیں ہر چیز سے۔ وہی واقف ہے ماضی سے بھی، وہی واقف ہے حال سے بھی، وہی واقف ہے مستقبل سے بھی۔ تو پھر چھوڑو یہ ماضی کے رونے، مستقبل کی فکریں، اپنے حال کو سنوارو، جاؤ اس کی طرف، لپکو اس کی طرف۔ اس کے ذکر میں بہت سکون ہے، اس کے دیے ہوئے میں ہی بہتری ہے، اس کے چھینی ہوئی چیز میں ہی سبھی راز چھپے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہ بات آج سمجھ نہیں آئے گی، مگر جب تم کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اپنی ہی کی ہوئی دعاؤں پر شکر کرو گے کہ یا اللہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ ہاں مگر دعا کرنا نہیں چھوڑنی، دعاؤں سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، مقدر ہار جاتا ہے۔ پھر سورہ مریم میں بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو ادھیڑ عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، جو پانی میں رستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے۔ تم آئے ہو اس کی طرف، تم نے مانی ہے اپنی غلطی، تم پشیماں ہو اپنے کیے ہوئے پر، تم نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اس کے سامنے، تم گڑ گڑائے ہو اس کے سامنے جو کل کائنات کا رب ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو، کیوں ڈر رہے ہو خوف سے؟ کس چیز کا خوف ہے تمہیں؟ تمہارے ساتھ تو اللہ ہے۔ کبھی سجدے میں جا کر محسوس کرنا کہ خدا تمہارے کتنا قریب ہے۔ میں نے اسے بہت قریب پایا ہے، ضبط کی انتہا میں بھی، خوف کے علامتوں میں بھی۔ وہی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہے جو ایک نظام کے تحت تمہارے جسم میں خون کو گردش کروا رہا ہے، وہی ہے دن کو رات بنا رہا ہے، وہی ہے جو معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اور معجزے صرف انبیاء کے لیے نہیں ہوتے، وہ میرے اور تمہارے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس یقین اور صبر سے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم پریشان ہو تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم نے توبہ کی ہے سچی تو وہ معاف بھی کر دے گا، اور پھر اگر سچے دل سے کچھ مانگا ہے تو وہ عطا بھی کرے گا۔ بس اگر سفر تمہاری چاہت کا ہے تو وقت اس کی چاہت کا ہوگا۔ اللہ سے مانگو، بہت مانگو، جو دل میں آئے مانگو، سیدھا سیدھا مانگو، جو چاہیے مانگو۔ اس رب سے کچھ نہیں چھپا ہوا، تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، وہ رب کے حضور پہلے حاضری دیتا ہے۔ اور یہ اسباب جو ہیں یہ رب کے محتاج ہیں، ہم اور تم اسباب ڈھونڈتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اسباب تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ ہے، اسی سے مانگو، وہی دے گا، وہی دے سکتا ہے، اور وہی دینے پر قادر ہے۔ وہ لا حاصل کو حاصل بنا دیتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں رات کا آ جانا؟ کیا تم دیکھتے نہیں سورج کا آسماں پر آ جانا؟ یہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ
تمہاری خواہشات سے بے علم نہیں ہے، اسے سب خبر ہے، اسے پتا ہے تم نے کتنے صبر کیے ہیں، کتنی اذیتوں سے گزرے ہو، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو تم شاید خود بھی نہیں جانتے۔ تو پھر صبر کرو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، ضرور کن فرمائے گا۔ تم ڈر جاتے ہو، کیا کبھی سوچا ہے تم نے کہ رب نے تمہیں انکار کیا ہے؟ کیا رب کی طرف سے انکار ہوا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ جو لوگوں کی نا ہے، انہیں ہاں میں بدلنا آتا ہے اس رب کو، کیونکہ جو منانے والا ہے نا وہ ڈاڈا ہے بہت، وہ قدرت رکھتا ہے ہر شے پہ، وہ رب العرش العظیم ہے، وہ اللہ ہے، وہ دیتا ہے۔ جب تم مسجد میں اکیلے بیٹھ کر مانگ رہے ہوتے ہو تب بھی، بھیڑ میں مانگ رہے ہوتے ہو جب بھی، تو وہ دینے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بس مانگو، مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اور بہت جلد تمہاری پسندیدہ چیز تم تک خود چل کر آ جائے گی۔ تو پھر کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ انسانوں کا نہیں، حالات کا کوئی ڈر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اور ہم سب نے بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، بہت کم وقت رہ گیا ہے، بس اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب وہ کن فرمانے والا ہے، اب تمہارا صبر ٹوٹنے والا ہے، اب تمہارے یہ اداسی کے آنسو شکر کے سجدوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ اور اگر تم نے کسی کو کھو کر اللہ کو پایا ہے نا، تو یہ جان لو کہ تم بالکل بھی خسارے میں نہیں ہو۔ اللہ سے سودے بازی نہیں ہوتی، اللہ سے التجائیں ہوتی ہیں، اللہ سے ضد نہیں لگائی جاتی، اللہ کو صدائیں لگائی جاتی ہیں، اللہ سے حق رکھ کے نہیں مانگا جاتا، اللہ کا حق ادا کر کے مانگا جاتا ہے۔ تو پھر مانگو، مانگتے رہو، تمہارا کام ہے صرف مانگنا۔ یہ مت سوچو کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، وہاں تمہارے ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں، کب اور کاش کی، بس مانگو۔ وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں، تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اس ڈر کو بتا دو کہ اب تم رحمان کے بندے ہو، اب تم اس رب العرش العظیم کے بندے ہو، اب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اب چل پڑو تم اپنی منزل کی جانب، چاہے پھر آگے سمندر آئے، چاہے پھر صحرا آئے، یا پھر گہرے جنگلات، تم نے خوف نہیں کھانا، بس آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور کہنا ہے تو ہے نا، تو پھر دیکھنا تمہارے سارے کام کیسے ختم ہو جاتے ہیں، سارے درد ڈوب جائیں گے، پھر تم فلاح پا جاؤ گے اور رب کی طرف لوٹ جاؤ گے، رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔